نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ الذریت کا وظیفہ اور سورہ الذریت پڑھنے کے فائدے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لفظ ذریت بھی ہے اور لفظ دریت بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، جب تک انسان قرآن مجید سے نہیں جڑے گا تب تک اس کی زندگی کی کوئی بھی مشکل آسانی میں نہیں بدلے گی، اور قرآن سے جڑنا بھی اس طریقے سے ہے کہ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتے چلیں کہ سورہ الذریت قرآن مجید میں 26ویں اور 27ویں پارہ میں اپنا شان نزول رکھتی ہے، اور اس مبارک سورہ کی ٹوٹل 60 مقدس آیات ہیں۔ آج ہم آپ کو نہ صرف سورہ الذریت پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے بلکہ وہ کرشماتی فائدے بھی بیان کریں گے جو کہ آج تک آپ نے کم ہی صاحب علم لوگوں سے سنے ہوں گے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن میرے مالک کی باتیں ہیں، قرآن میرے نبی کی محبت ہے، قرآن تسخیر کائنات ہے، قرآن مومنوں کے لیے خوشی کا پیغام ہے، قرآن جنت اور دوزخ کی گواہی دیتا ہے، قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، قرآن حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی ہے، قرآن ہمیں رب سے جوڑتا ہے۔ پھر بھی تحجب اس بات پر ہے کہ انسان قرآن کو نہیں کھولتا۔ خیر، اگر آپ اس ویڈیو پوسٹ پر موجود ہیں تو ویڈیو کے اگلا حصہ میں ہم آپ کو سورہ الذریت پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش جیسے معاملات میں اپنی زندگی کو عذاب کا شکار کر چکی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے جبر مسلسل کا شکار ہیں تو بغیر دیر کے یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ سامعین محترم، سورہ الذریت کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ آپ نے حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ نمبر 2، سورہ الذریت کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کو توجہ اور فوکس کرنے میں آسانی رہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ توجہ اور فوکس سے کیے گئے وظائف ہی آپ کی ڈیوائن انرجی کو بوسٹ کرتے ہیں، اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، سورہ الذریت کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھیں اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائیں۔ عزیزان محترم، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ الذریت کا وظیفہ کم از کم 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ دوران وظیفہ کسی سے بات کرنے یا وظیفہ کو درمیان میں چھوڑنے سے سخت پرہیز کریں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ایسی بہنوں کے لیے بے حد کراماتی نوری عمل ہے جو کہ بندش جیسے معاملات میں اپنی زندگی عذاب کر چکی ہیں۔ ان میں شادی کی بندش اور رشتہ کی بندش جیسے معاملات سر فہرست ہیں۔ اگر آپ اس وظیفہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔